محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز برادران اسلام وخواتین الملت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبوں کا تذکرہ چل رہا ہے. آج کا یہ خطبہ ان خطبوں کی آخری کڑی ہوگی انشاءاللہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت ساری اہم چیزوں کو دوبارہ بتایا جو اس سے پہلے باتیں آپ لوگوں کو بتا چکے تھے. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ دین کی جو بھی باتیں تھیں ان کا اعادہ حجۃ الوداع کے خطبوں میں ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں جو خطبے دیے تھے یا قربانی کے دن 10ویں تاریخ کو جو خطبہ دیا تھا، انہی خطبوں کے سلسلے کے مطابق یہ آج کی گفتگو ہے جو انشاءاللہ اپنی آخری گفتگو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبوں میں سے ایک خطبے میں یہ فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، انسانوں میں بھی تمہیں جیسا انسان ہوں. یعنی انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں بھی تمہارے ہی طرح کا ایک فرد ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے گویا کی نبوت اور رسالت کی فضیلت دیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو سید الاولین والآخرین بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں بھی تمہارے ہی کا طرح انسان ہوں. جس طریقے سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، وہ سانس پاتا ہے، اسی طریقے سے گویا میں بھی پیدا ہوا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوں اور پھر ایک دن آنے والا ہے جس دن میں بھی وفات پاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ بحیثیت انسان کسی قسم کی کوئی ایسی خصوصیت ہے جو انسانوں میں نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا دیکھو بہت ممکن ہے کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام آئے، پیغام لانے والا میرے پاس خبر لائے اور اس خبر کے جواب کو میں نفی کے بجائے اس بات کی حالت میں لوں اور جو بھی پیغام ان کا آئے میں اس پیغام کو قبول کر لوں. دراصل اشارہ اس امر کی جانب ہے کہ جب بھی نبی اور رسول کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو ان کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے اور فرشتے آ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ کی روح قبض کی جائے یا نہ قبض کی جائے. اللہ رب العالمین کے یہاں چلنا پسند ہے یا ابھی یہاں دنیا میں رہنا پسند ہے. دراصل اسی جانب اشارہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا قاصد میرے پاس یہی اطلاع لے کر کے آئے تو میں اس کی باتوں کو قبول کر لوں، یعنی اپنے روح قبض کرنے کی اجازت دے دو اور پھر اس دنیا سے میرے کوچ کا معاملہ مکمل ہو جائے. یاد رکھیے کہ مجھ سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا میری ذمہ داریوں کے بارے میں
جو رسالت اور نبوت کی ذمہ داری ہے کہ کیا میں نے یہ ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے ادا کیا یا نہیں کیا. اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی خطبوں میں اللہ کے رسول کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. یہاں بھی آپ وہ بات دوہرا رہے ہیں کہ میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے ہوں گا اور اللہ رب العالمین مجھ سے میری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا. اور حضرات آپ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے ہوں گے کہ کیا میں نے اللہ کی باتوں کو جو اللہ نے مجھ کو بتانے کے لیے کہا تھا تم کو بتایا کہ نہیں بتایا. دین واضح ہو گیا کہ نہیں واضح ہو گیا. یہ سوال اللہ رب العالمین میرے بارے میں آپ لوگوں سے کرے گا. تو اب آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے ذرا بتائیے کہ میں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی ہے, کوئی دین و شریعت کی بات ایسی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں بتایا اور آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو گویا کہ آج موقع ہے, ابھی میں زندہ ہوں, ان چیزوں کو سمجھ لیجیے اور ان چیزوں کو اچھی طریقے سے جان لیجیے. کہیں کوئی ایسی بات نہ پیش آئے کہ آپ کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ نہیں یہ تو ہمارے دین کے لیے ایک ضروری کام تھا لیکن ہم اس کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکے یا رسول نے یہ بات کہی نہیں. تو آپ لوگ پھر میرے بارے میں کیا کہو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا اور اللہ رب العالمین کے دین کا جو بھی پیغام تھا آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا اور جو بھی خیر خواہی ہو سکتی تھی دین کے تعلق سے تمام خیر خواہی آپ نے ادا کر دیا. اس طریقے سے آگے صحابہ کرام نے یہ فرمایا فجزاک اللہ خیرا, اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ کی اپنی مہربانی سے تمام باتیں بتا دی گئی. تو اس طریقے سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ لوگ اس بات کی شہادت نہیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور کیا اس کی شہادت نہیں دیتے ہیں کہ میں محمد اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, اور کیا اس بات کی شہادت آپ لوگ نہیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ برحق ہے, اور جو جہنم اللہ رب العالمین نے جو ہے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب دینے کے لیے وہ برحق ہے. اور کیا آپ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ موت جو ہے یہ برحق ہے اور پھر مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا اور اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا یہ سب برحق ہے؟ کیا یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اور کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یقیناً قیامت آنی ہی والی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے؟ اور کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے قبروں سے اٹھائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور, کیوں نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہم کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے اور ان باتوں پر ہم نے گویا کہ اپنی زندگی میں عمل کیا. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان دین اسلام میں شامل ہوتا ہے. تو یقیناً یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے تعلق سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے اور عقیدہ آخرت کے تعلق سے جو بھی بات آپ فرما رہے ہیں یقیناً یہ تمام باتیں ہم لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا یا انسانوں کی روح قبض نہیں کی جائے گی یا انسان قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے یا اللہ رب العالمین کے حضور یہ لوگ اپنا حساب کتاب نہیں دیں گے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. بہت اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں, ہمارے یقین اور اعتماد کامل ہے اس پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مشہد اے اللہ اب تو گواہ رہنا.
آگے اسی ایام تشریق میں خطبہ آپ نے اور دیا تھا، اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام انسانوں کو دیا کہ اس نظام کے تحت پوری انسانیت ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دوسرے کے برادر بن گئے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جتنے انسان دنیا میں ہیں، خواہ وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، شکل و صورت اس کی کسی بھی طرح کی ہو، زبان کوئی سا بھی بولتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہی بندہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا انسانوں اپنے حسب نسب کی بنیاد پر گویا کی پکڑ نہ کرو، اپنی زبان کے اوپر پکڑ نہ کرو، اپنی شکل صورت کے اوپر پکڑ نہ کرو۔ جی ہاں، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان جو فخر و مباحث کی باتیں ہوتی ہیں، تمام باتوں کو یہاں پر آپ نے یکسر رد کر دیا۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس کو لے کر کے انسان اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ میں تو بڑا خاندان کا ہوں اور میں تو بڑا قبیلے کا ہوں، میں تو اتنا مالدار ہوں، میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ یقیناً ہے سب اللہ رب العالمین ہی کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خطبے میں، لیس للعربی فضل علی العجمی، یاد رکھو کسی عربی بولنے والے انسان کو کسی عربی نہ بولنے والے کے اوپر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قوم حرم میں آئے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بولتے تھے، اللہ نے جو قرآن دیا ہے عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، اس دنیا پر ہم لوگ جو ہے اس کو دنیا بنا کر فکر کریں تو دھیان دینا کہ یہ فکر کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آخری نبی اور رسول کو اس علاقے کے لیے پسند کیا تھا۔ تو کہا کہ دیکھو کسی عربی کے لیے کوئی فضیلت کسی عجمی کے اوپر نہیں ہے، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی انگریزی بولتا ہے، کوئی آدمی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی روسی، کوئی چینی، کوئی ہندوستانی زبان بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی ترکی بولتا ہے، یہ سب زبانیں ہیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے۔ زبانیں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، چنانچہ یہ زبانیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ فخر و مباحث کے لیے نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہے۔ تو نہ عربی کو عجمی پہ فضیلت اور نہ عجمی کو عربی پہ فضیلت۔ کل لوگوں نے تم سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، کیونکہ تم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، سب آدم کے بیٹے ہو، لہذا اس حساب سے جتنے بھی انسان ہیں سب حیثیت انسان برابر ہے۔ اور آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لہذا انسانوں تمہارے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تم اپنی فضیلت دوسروں کے اوپر ان بنیادوں پر فتان نہ بیان کرنا۔ یاد رکھو کہ یہ جو لوگ یاد رکھیے کہ لوگوں نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں قبیلہ، یہ ان کے یہاں اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس قبیلے میں نکاح نہیں کر سکتا، یہ کفر ہی نہیں ہے، یہ برابری ہی نہیں ہے، یہ سب ملٹیپل اور کی باتیں ہیں جو ہمارے اپنے دماغوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو کہ کبر و غرور نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی تعلق کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تمہاری پیدائش مٹی سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، مٹی کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے جتنا کسی میں نہیں ہے۔ آپ اس زمین کو ہوا چلائیے، اس زمین کو جوڑیے، اس زمین میں نجاست کیجیے، اس زمین کے اوپر آگ جلائیے، کچھ بھی کیجیے، زمین تمام چیزوں کو برداشت کرتی ہے۔ تو اسی مٹی سے اللہ رب العالمین نے آدم کو بنایا ہے جس میں تواضع اور خاکساری کی انتہا ہے۔ لہذا انسانوں متواضع رہنا، خاکسار رہنا، دیگر نہیں ماننا، اپنے خاندان اور قبیلے کو بہت بڑا نہیں سمجھنا۔ جی ہاں، یہ دھیان دینا کہ ہر مسلمان
دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے۔ ایک تو انسانی برادری ہے جس میں تم لوگ برابر کے شریف ہے، وہاں ایک مسلم اور ایک نان مسلم برابر ہوتا ہے۔ بلکہ سے انسانوں کی ضرورت کے حساب سے سب مشترک ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد تمہارے پاس ایک دوسری مزید پوائنٹ ہے اضافے کی کہ پھر ایک آدمی جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو یہ تمہارا دینی بھائی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں کہیں بھی لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں، کوئی بھی ان کا لباس ہو، یہ سب کے سب تمہارے بھائی ہیں۔ تو ان کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ، تمہارے ماتحت جو نوکر چاکر ہیں، جو غلام ہیں، یقیناً تمہارے نوکر چاکر ہیں، وہ تمہارے غلام ہیں، لیکن وہ غلام جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو تمہارے لیے کمائی کرتا ہے، جو تمہاری خدمت کرتا ہے، کھانے پینے کے تعلق سے جیسے انسان آپ کچھ پسند کرتے ہو اور کچھ ناپسند کرتے ہو، ایک غلام بھی جیسے انسان کچھ پسند کرتا ہے کچھ ناپسند کرتا ہے، لہذا آپ کو جو پسند ہے اگر وہ غلام کو وہ چیز پسند ہے تو وہی چیز اپنے غلام کو کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم تو مالک ہیں، ہم تو اعلیٰ اور اچھی چیزیں کھائیں گے، وہ تو غلام ہے، وہ تو جانور کی طرح ہے، اس کو کوئی بھی چیز کھلا دو، سلاد ہو کھلا دو، پاسی پوسی کھلا دو، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ وہ انسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اس کے اوپر حاکم بنا دیا ہے اور وہ تمہارا خدمت گزار ہو گیا ہے، تو ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ جی ہاں، یہ بڑی عظیم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ کی عظمت اس وقت ہمارے اور آج میں سمجھ میں آئے گی جب ہم اس ماحول پر نظر ڈالیں جب غلاموں کا دور تھا، ایک آقا کی نگاہ میں ایک غلام کی حیثیت جانوروں سے بدتر ہوا کرتی تھی، اس قدر ان سے خدمتیں نہیں جاتی تھی، لیکن اگر غلام کا لباس آقا کی طرح ہو جائے تو سمجھے تو بہت بڑی مصیبت آ گئی اور یہ تو بہت بڑی بے عزتی اور توہین ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مساوات کا عظیم درس دیا ہے انسانوں کو کہ دھیان دینا کہ امیر غریب یہ سب برابر ہوتے ہیں، تم اچھی چیز کھانا پہننا جانتے ہو تو تمہارا نوکر چاکر تمہارا غلام بھی اچھی چیز ہے کھانا پینا چاہتا ہے اور جانتا ہے، لہٰذا وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ایک دوسرا بھی خطبہ اسی سے ملتا جلتا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے بات ایک ہے، یاد رکھنا، خبردار رہنا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، الا اتقوا، اگر کسی کو کسی پر برتری ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو اور جو اللہ رب العالمین کے کرنے والا انسان ہو تو وہ تم میں سب سے افضل ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ایک ہدایت میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے اور آپ اس سے بہتر کوئی بھی انسان اس زمین میں اللہ رب العالمین سے کرنے والا نہیں ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود واضح کر دیا ہے کہ میں اس روئے زمین پر سب سے عظیم سب سے افضل ترین انسان ہوں کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ اس وقت آپ نے کہا تھا جب کچھ لوگوں نے سنت رسول کو کم سمجھ کر کے اور زیادہ نیک کام کرنے کی بات اور خواہش ظاہر کی تھی، تب رسول نے یہ بات پیش کی تھی۔ تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو بڑائی اور فضیلت حسن نسب سے نہیں ہے، شکل و صورت سے نہیں ہے، روپے پیسے سے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ کیا میری بات پہنچ گئی آپ لوگوں تک؟
صحابہ کرام نے جواب دیا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بات ہمارے پاس پہنچ گئی اور ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے۔ ایک اور خطبہ تھا آپ کا، آپ نے فرمایا اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد ایک ہے اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا تھا۔ کسی بھی مسلمان کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے انسانی بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائے، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائے۔ ایک تو انسانی بھائی ہونے کے ناطے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے لینا درست نہیں، مزید ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی ڈبل پاور کے حساب سے کسی کی جائیداد کو کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے مال کو کوئی تم کو خوشی دے دے تب اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اے انسانوں، اللہ رب العالمین نے وراثت کو تقسیم کر دیا ہے، جس کا جو حصہ مناسب ہوتا تھا وہ حصہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں واضح فرمایا ہے۔ جس وقت سورہ نساء کا نزول ہوا تھا اور وراثت کے مسئلہ حاصل ہوا تھا، اس وقت 3 خطبوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے بالکل واضح طریقے سے بتا دی گئی تھی کہ وراثت کا مسئلہ اللہ نے کنفرم کر دیا ہے، لہذا نہ کسی کے وراثت کو جو ہے چھینا جا سکتا ہے اور نہ کسی وارث کو اپنے من سے اپنے غصے کی وجہ سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ جو حق اللہ نے جس کو دیا ہے وہ حق اس کو دینا چاہیے۔ لڑکا ہے جس کا جو حق اللہ نے دیا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، لڑکی ہے اس کو جو حق اللہ نے دیا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لڑکے کا حق تو دے دو اور لڑکیوں کے حق کو نہ ادا کرو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کو جس کو ملنا تھا وہ تقسیم کر دیا ہے، لہذا جن لوگوں کو اللہ نے حصہ دے دیا ہے ان کے لیے مزید وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وراثت میں ورثہ میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وراثت کا مال تقسیم کرنے کے بعد بچ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت حال ہو، مان لیا کسی کے پاس ایک لڑکی ہے یا 2 لڑکی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو یا تو آدھا ملے گا یا 2/3 ملے گا۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ بقیہ جو مال بچتا ہے لاؤ میں اس کو وصیت کر جاؤں انہیں دونوں بیٹیوں کے لیے تاکہ پورا ان کو مل جائے، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو لوگ صاحب حق ہو رہے ہیں، جن کا نام کنفرم ہو گیا ہے، اب ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں دوسروں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، لیکن وصیت بھی 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ہو گیا۔ جب اس کو آپ نے بتایا صاحب کو تو آپ نے کہا اللہ ایک تیسرا حصہ کر دو، وہ بھی بہت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہی رہنا چاہیے، وہاں تک نہیں جانا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کچھ صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں کچھ مسائل کا تذکرہ کیا۔ یہ 10ویں تاریخ کے اصل میں مسائل ہیں جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو میلہ کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو ان کے لیے 4 کام کرنا رہتا ہے، اور جب یہ 4 کام ہو جاتے ہیں تو سمجھو کہ حجاج کرام کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا اور اپنا احرام اتار کر کے اور وہ دوسرا لباس پہن سکتے ہیں۔ تو اصل میں کام یہ ہے 10ویں تاریخ کو رمی جماع اور اس کے بعد قربانی کرنا اور اس کے بعد بال مڈانا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف زیارت جس کے ذریعے حج نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 کام اسی ترتیب سے کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اب بعض صحابہ کرام نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ میں نے تو پہلے بال کٹا دیا،
بعض نے آ کر کے یہ کہا کہ میں نے تو پہلے قربانی کر لی، کسی نے یہ کہا کہ میں تو پہلے سیدھے جا کر کے طواف کر کے آیا ہوں، اور کسی نے کہا کہ میں تو پہلے جو ہے رمے جلال بعد میں کیا۔ تو اس طریقے سے جو ترتیب سے کام کرنا افضل اور بہتر تھا، اس کے خلاف لوگوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے لوگوں نے پوچھا تو اس طریقے سے آپ نے ان کو جواب دیا۔ اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح کے سوالات زیادہ آنے لگے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبے میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ جس نے بھی جس طریقے سے کام کر لیا ہے تو فلا حرج، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس دن کے چاروں کاموں کے بارے میں جب بھی کوئی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عرض والا حرج، کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی آسانی اللہ رب العالمین نے حجاج کرام کو دیا ہے، ورنہ اگر ایک وقت تمام حجاج کو جمع کرنا ہوتا یا ایک وقت سب کو قربانی کرنی ہوتی، ایک وقت سب کو طواف کرنا ہوتا، ایک وقت سب کو حلق کرانا ہوتا، بھاگ لگانا ہوتا، تو یہ کتنا بڑا مسئلہ جو ہو جاتا۔ میدان میلہ میں بال ملنے والے ملتے ہی نہیں، لاکھوں 30-35-40 لاکھ لوگوں کا بال موڑنا اور سر موڑنا بیان وقت سے کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو کتنی بڑی آسانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کرام کو دیا کہ جاؤ 50,000 لاکھ 2 لاکھ ادھر جاؤ، 2-4 لاکھ ادھر جاؤ، 2-4 لاکھ ادھر جاؤ، 2-4 لاکھ پیسے انتظام کرو، اس طریقے سے اطمینان سے اپنا کام کر لو۔ پہلے آپ نے اہم فتویٰ دیا جس کا تعلق مناسک حج سے تھا۔ رمے جمار کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطبوں کا ذکر گزر چکا ہے، اس میں سے ایک خطبہ یہ بھی تھا مختصر تھا کہ اے لوگوں، بعض آدمی بعض کو مار نہ ڈالے، یعنی رمیے کنار میں اتنی طاقت نہ دکھاؤ، اتنی قوت نہ دکھاؤ اور ایسا طریقہ نہ استعمال کرو کہ اس کے وجہ سے کسی دوسرے آدمی کی موت ہو جائے، کوئی آدمی خدا نخواستہ گر پڑے تو آپ اس کو کوشش کرو اٹھانے کی، ایسا نہیں کہ سب آپ درد کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کھیلتے چلے جا رہے ہیں اور جو گرا ہو گیا اور وہ اپنی جان دھو بیٹھا۔ تو ذرا دور رہو، سکون سے کام کرو، تمہاری وجہ سے کسی کی موت نہ آئے تو دیکھو کوئی کسی کی جان نہ لے رہے، خیال کرو اس کا۔ اور ہمیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تم جب رمیے جمار کرنے جاؤ تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جس کو انگوٹھے کے اوپر رکھ کے پھینکا جاتا ہے، آدمی کبھی بیٹھا رہتا ہے اور کھیلتے ہوئے ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں بڑے بڑے مٹر کے دانوں کے برابر تقریباً، تو کہاں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکو، خدا نخواستہ کسی کو لگ بھی جائے گا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اس طریقے سے کنکریاں پھینکو اور ساتھ ہی پھینکنا، ساتھ سے زیادہ نہیں کہ وہاں جگہ پاگے کھڑے ہو گئے تو پورا غصہ ہر سے شان کے اوپر اٹھا لو اور مانتے چلے جاؤ، موقع ہی نہ دو دوسرے کو، تو ایسا بھی نہ کرنا، وہ ساتھ ہی ہے، ساتھ سے کم بھی نہیں، ساتھ سے زیادہ نہیں، وہ بالکل متعین ہے۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، میں آپ تمام حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ دراصل ایک مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی ایک مسلمان کے سر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حقیقت میں تو یہی ایمانداروں کی ایمانداری کا تقاضا ہے اور یہی ایمانداروں کی خصلت ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح سے سکھانے کی کبھی بھی کوشش نہ کرے۔ تو یہ بات آپ نے ایک معیار دیا، ایک میزان، ایک پیمانہ دیا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میدانی طور سے یہ پیمانہ دیا گیا ہے، علمی اعتبار سے تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ صاحب ایمان وہ ہے جو ارکان
ایمان کو تسلیم کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ ایک علمی بات ہوئی، ایک میدانی بات یہ ہوئی کہ میدان میں آ کر کے مسلمان کی پرکھ کیا ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے اس کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی ہے، حیرانی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ جو بات آپ نے صحابہ کرام کو بتائی تھی وہی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، وہی باتیں آنے والوں کے لیے بھی ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی تسلیم کی کا خیال ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً غصہ ہر ایک کو آتا ہے، جیسے غصہ انسان کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے، ایسے ہی صبر کا بھی ایک جذبہ ہے جو اسی انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ تو غصہ والا جو ناپسندیدہ جذبہ ہے اس کو استعمال کرتے ہو، صبر والا جو پسندیدہ جذبہ ہے اس کو استعمال کرو باہمی کاروبار میں اور باہمی معاملات میں۔ تو اب جب آدمی غصہ ہوتا ہے تبھی یہ بقیہ چیزیں آتی ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور مومن وہ ہے جس کی ذات سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہاں مسلمان کا لفظ آپ نے نہیں استعمال کیا، والمومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے تمام لوگ معمول اور محفوظ رہے۔ یعنی ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس ہوئے زمین پر وہ امن و سلامتی اور امن و شانتی کا کام انجام دے اور اسی کو پھیلائے۔ کسی مسلمان کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو امن و سلامتی کے خلاف ہو۔ یہ دین اسلام کا وہ عظیم سبق ہے۔ اگر ان دونوں اسباب کو ہم لوگ اپنے دماغ میں رکھ لیں اور اپنے دل میں جگہ دے دیں تو انسانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی اور اسلامی ہمدردی دونوں باہر مل کر کے چلے گی اور ہر آدمی خوشی خرم سے زندہ رہے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کو اچھی طریقے سے سمجھے اور عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تو مومن وہ ہے جس سے تمام لوگ محفوظ رہے، اس کی اپنی جائیداد پر بھی محفوظ رہے اور اپنی جان پر بھی محفوظ رہے۔ ایک مومن کسی کی جائیداد کو اور کسی کی جان پر حملہ نہیں کرتا، کسی کی جائیداد کو نہیں لیتا، کسی کو تکلیف سے نہیں پہنچاتا۔ اور مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں اور غلطیوں کو چھوڑ دیا۔ اصل مہاجر کی جو تعریف ہے اپنے جو ہے گھر بار کو اللہ کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہاں رسول فرماتے ہیں کہ اصل ہجرت تو وہ ہے، ہجرت کی روح یہ ہے۔ ظاہر بات ہے جنہوں نے اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تو سمجھو کہ انہوں نے ساتھ ساتھ گناہ بھی چھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو اللہ کے ناپسند ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یقیناً وہ مہاجرین ایسے ہی تھے۔ آج بھی اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر لے جائے۔ انسان کا جو نفس ہمارا ہوتا ہے، جو اس کو برائیوں پر ابھارتا ہے، جو برے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اگر انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے گیا تو سمجھو برائیوں کا خاتمہ اس کی ذات سے ہو جائے گا۔ تو اصل جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے اور اصل جہاد اپنے مزاج کا جہاد ہے، اپنے دماغ کا جہاد ہے۔ جب انسان اپنے مزاج کو پٹک لے جائے، اپنے دماغ کو پٹک لے جائے اور اپنے نفس کو پٹک لے جائے تو یقیناً وہ صحیح معنی میں مجاہد ہوگا اور ایسی صورت میں وہ انسان سیدھے راستے پر ہوگا۔ ورنہ جب اس کا مزاج بہتا رہے گا
اور اس کا نفس کچھ کہے گا تو پھر انسان مسلمان ایسے ہی کہتا رہے گا، پھر ادھر بھٹکے گا اور کوئی ادھر بھٹکے گا۔ تو اصل مجاہد وہ ہے جس نے اللہ رب العالمین، اصل مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جہاد کے ذریعے سے، اپنے اوپر مجاہدہ کے ذریعے سے کنٹرول کر لیا اور اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیا۔ اصل مجاہد وہی ہے اور اصل جہاد یہی ہے۔ اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی اہم باتیں اور انتہائی ضروری باتیں ہیں ایک ماحول کے بنانے میں اور مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کرنے میں یہ نہایت ہی نمائندہ رسول ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ایک آدھ باتیں اور باقی بچی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں تو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکیں۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔